جب انسان کا فوکس ہو کہ رزق ایک طرف سے آئے گا تو وہ ایک ہی طرف سے آئے گا. اللہ کہتا ہے مطلب دروازے میرے کھلے ہیں, خزانہ میرا کھلا ہے, دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی رزق آ سکتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین علی. فٹبال کا سیزن 2. آئیکیا جو ہے آج کل فرنیچر میں بڑا نام ہے, وہ بیسکلی ایک پین ہوا کرتا تھا. سیمسنگ جو آج اتنا بڑا نام ہے وہ گروسری سٹور ہوتا تھا. کین یو امیجن دیٹ؟ اور لمبورگینی جو ہے وہ بیسکلی ٹریکٹر بناتا تھا. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یار ڈرامہ ہی تو ہے, کیا ہے یہ ڈرامہ. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جو ان کی ہپنوسس سکھاتے ہیں جب ہم, تو اس میں ایک اسٹڈی ہے, وہ یہ ہے کہ 94% آف دا نارمل پیپل کین بی ہپنوٹائز. دا پرابلم از ود دا ورڈ نارمل. یہ 2% دنیا کی جو آبادی ہے وہ 98% کو کنٹرول کرتی. چھری آپ کے گھر میں, آپ سبزی کاٹیں یا گلا کاٹیں, چھری یہ کام کرتی ہے کاٹنے کا. جی السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین علی. فٹبال کا سیزن 2. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر معیز حسین صاحب. ڈاکٹر معیز حسین صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ مائنڈ سائنٹسٹ, ہپنو تھراپسٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہیومن بیہیویئر ایکسپرٹ ہیں. اچھا, یہ جو ہے کافی عرصے سے لوگوں کی زندگیوں میں اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں, ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے میں, ان کو ہیلنگ پروسیس پہ, ان سب چیزوں پہ گائیڈ کر رہے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت مشہور ہے. یہ اپنے سیمینارز کے تھرو, ورکشاپس کے تھرو یا ٹی وی شوز کے تھرو لوگوں کو ان کے سیلف پوٹینشیل یا ان کے سیلف اویئرنیس کے بارے میں بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اینڈ آل. ڈاکٹر معیز صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ سائنٹیفکلی, اور اگر ہم اسپریچویلٹی کی بات کریں تو یہ ان دونوں کا بالکل مکسچر ہے. مثال کے طور پر تھوڑا سا ہپنوٹک, تھوڑا سا فلاسفیکل, لیکن پورا پاورفل. مزید جانیں گے ان کے بارے میں انہی سے ہی. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر معیز حسین صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. اب میں امید کرتا ہوں کہ انٹروڈکشن میں کچھ چھوڑا نہیں. کوئی بات, انٹروڈکشن تو روز بائی اینی ان دا نیم وہ اسمیل از سویٹ. جو بات, پھول کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ اپنی جگہ. سر آپ کی اتنی تعریفیں ماشاءاللہ, اتنی ساری چیزیں آپ کے بارے میں خود بذات خود آپ کے اکثر شوز وغیرہ دیکھتا ہوں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں مائنڈ, ہیومن مائنڈ کے بارے میں, ہیومن نیچر کے بارے میں, ہیومن بیہیویئر کے بارے میں. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہیومن مائنڈ اتنی ہی پاورفل ہے تو پھر اکثر لوگ اتنے بے چین کیوں رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, چھری آپ کے گھر میں, آپ سبزی کاٹیں یا گلا کاٹیں, چھری یہ کام کرتی ہے کاٹنے کا. صحیح ہے. مائنڈ جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو ڈیولپ کرے گا یا پھر آپ کو برباد کر دے گا. وہ کسی نے بڑی خوبصورت, جان ملٹن نے کہا تھا کہ مائنڈ اٹ سیلف کین کریٹ اے ہیل اور اے ہیون. صحیح ہے. آپ کا ذہن آپ کے لیے زندگی میں یا تو جنت بنا سکتا ہے یا اسی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے. صحیح ہے. پرابلم مائنڈ کے کنٹرول اور مائنڈ کی مینجمنٹ کا ہے. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے کہ جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کہاں سے آ رہی ہے, اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں, بچپن کی تربیت کیا ہے, عقائد کیا ہے, معاشرہ, ماحول, یہ چیزیں کیسے اثر انداز کرتی ہے آپ کی سوچ پہ, اور وہی سوچ پھر ایونچولی عمل میں تبدیل ہوتی ہے. تو اگر سوچ غلط ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر رزلٹ آپ کا فیلئر ہوگا. اگر سوچ صحیح ہوگی, عمل صحیح ہوگا تو رزلٹ آپ کا کامیابی کی طرف جائے گا. صحیح ہے. تو مائنڈ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے بیکاز یہ ایک میٹا فزیکل تھنگ ہے. برین کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل ہے نا, مگر مائنڈ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. اب یہاں پہ مائنڈ کو بیسکلی گریک مائتھولوجی میں یا گریک فلسفی میں روح کو مائنڈ کہا گیا ہے, اور اسلام بھی مائنڈ کو روح سے تعبیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی مگر یہ انسان کو ڈرائیو کرتی ہے اگر اس کو طاقت دی جائے. اب اس میں بھی 2 قسم کی قوتیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر اس کو غلط قسم کے خیالات دیے جائیں تو پھر یہ کمزور ہو جاتی ہے, اور اگر اس کو اچھے خیالات دیے جائیں تو یہ طاقتور ہوتی ہے. سر یہ جن لوگوں کا اکثر دعویٰ ہوتا ہے یا جن لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ کو کیسے اپنے کنٹرول میں لائیں, یوزولی لوگ اب نیگیٹو تھنکنگ کی اگر ہم بات کریں یا اگر ہم اوور تھنکنگ کی بات کریں تو کم و بیشتر یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں یا اس چیز سے وہ
اس چیز کو اوور کم نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کا کوئی ایزیسٹ سولوشن ہے جو آپ دینا لیکن پہلی تو چیز یہ کہ آپ کی اسکولنگ سے لے کر آپ کی پوری ایجوکیشن لے جائیں. آپ MBBS کر لیں, MD بن جائیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں, MBA کر لیں, کہیں نہ کہیں کسی تعلیمی ادارے نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مائنڈ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں سکھایا. کبھی نہیں. کچھ سالوں پہلے ڈاکٹر وہاب تھے محمد علی جناح یونیورسٹی میں, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پہ سیمسٹرز کریں مائنڈ سائنسز کے. صحیح ہے. تو میں نے 2 سیمسٹرز کیے. میری کلاس میں اتنے بچے تھے, آپشنل سبجیکٹ تھا, اتنے بچے تھے کہ کلاس میں جگہ نہیں تھی, تو آڈیٹوریم میں میری کلاس ہوتی تھی. سارے وہ بچے جن کے گریڈز بہت کم تھے, GPA بہت کم آتا تھا, وہ سب نے جوائن کیا. 2 سیمسٹرز کے بعد ان کے GPA امیزنگلی اتنے بڑھ گئے کہ وہاں جتنی فیکلٹی وہ پریشان تھی کہ ان بچوں کو ہوا کیا ہے, موئی صاحب نے کیا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے سکھایا کہ ذہن کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کی تعلیمی اداروں میں یہ چیز ہوتی تو آج آپ کے نہ صرف ملک ترقی کرتا مگر آپ کا معاشرہ بہت بہتر ہوتا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مائنڈ تو ہے مگر کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے. تو سر سوری ٹو انٹرپٹ یو ان بٹوین, لیکن ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہمارے ہاں اسکول میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سکھائی جا رہی ہیں, بیسیکلی کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ آپ کی جو پوری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ساری میمورائزیشن یا رٹے پہ ہے. بالکل ہے, ایسا ہی ہے. آپ نے پڑھا, یاد کر لیا, آپ نے اس کو ریپروڈیوس کر دیا امتحان کے دن اور وہ آپ پاس ہو گئے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. صحیح ہے. جی, کسی بھی علم کو صرف زبانی یاد کر لینا کافی نہیں, اس علم کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کی گہرائی کو سمجھنا پڑتا ہے. اب جیسے مثال کے ہم نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, نماز جو پڑھتی ہے وہ جسم پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جو معرفت ہوتی ہے وہ روح کی ہوتی ہے. اگر روح کی معرفت نہیں ہے تو نماز صرف اٹھنا بیٹھنا ایکسرسائز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ معرفت ہوتی تو پھر نماز میں جب سر جھکتا تھا تو سر جھکنے کے ساتھ سر والا جھکنا چاہیے تھا. تو اب سر تو جھکتا ہے, سر والا نہیں جھکتا, تو نہ تکبر جاتا ہے, نہ غرور جاتا ہے, نہ اپنا جو انسان کا میں ہے, جو ایگو ہے, وہ تو نہیں جھکتا نا, وہ تو صرف سر جھکتا ہے. تو یہ جو معرفت تھی یہ نہیں, تو یہ بتائی نہیں گئی کہیں پہ بھی کہ اصل جو انسان کا وجود ہے وہ جو 3 چیزوں سے بنا ہے, جس میں نفس ہے, جسم ہے, روح ہے, یہ آپ کے تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے تھی سمجھ. 1970 سے لے کر 1980 10 سال 3 میجر یونیورسٹیز ییل, ہارورڈ اور نیو ہیمپشائر, انہوں نے ایک اسٹڈی شروع کی. صحیح. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اپنے پروفیشنل لائف میں بھی بہت کامیاب, بڑے پاپولر لوگوں کے ساتھ, ان کی فیملیز میں بہت کامیاب, یعنی انسان معاشرے میں ایک مفید اور کارآمد شخص ہے جس کو ہر کوئی پیار کرتا ہے. اور اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈرگز میں چلے گئے, الکوہل عادت ہو گئی, ریلیشن شپ تباہ ہو گئی, شادیاں ناکام ہو گئی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ادارے سے پڑھے ہوئے لوگ میں 2 فرق کیسا ہے؟ تو یہ 10 سال اسٹڈی چلی, اتنی بڑی یونیورسٹی سے اسٹڈی کی, اور انہوں نے بچوں سے شروع کی. اس کے بعد جب یہ اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی, اس کے بعد اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ ان بچوں کو جو بڑے ہو چکے تھے ان کو انہوں نے کنٹینیوسلی مانیٹر کیا, ان کی پروگریس کو, فرام ہائی اسکول ٹو کالج ٹو یونیورسٹی, اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں. صحیح ہے. 20-25 سال مانیٹر کرنے کے بعد دیکھا کہ جب انہوں نے انیشلی جو ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کی تھی, جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوئے تھے, اس میں جن بچوں کے اندر کچھ بیسک کوالٹیز پائی گئیں وہ ساری کی ساری ان بچوں میں تھی جو زندگی میں بڑے کامیاب ہوئے. اور جن میں وہ چیز نہیں تھی ڈیورنگ جو یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا ان کا, وہ بچے زندگی میں آگے ناکام ہو گئے. تو وہ کوالٹیز کیا تھی؟ فار ایگزامپل, بچوں کو بٹھائے گئے کمرے میں اور 4 قسم کی ٹافیاں سامنے رکھی گئی, چاروں کے ڈفرینٹ کلرز تھے. صحیح ہے. 4 لائٹیں تھیں, ان کے بھی وہی کلرز تھے. اناؤنس ہوا کہ جب یلو لائٹ آپ کی نظر جلے گی تو آپ نے صرف یلو والا ریپر کھول کے وہ آپ نے ٹافی کھانی, باقی کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اب جب یہ بچے بیٹھے تو کچھ تو ایسے جنہوں نے چاروں ایک ساتھ کھا لی, ٹھیک ہے, کچھ نے انتظار کیا, یلو کھا لی, اب وہ ریڈ نہیں جل رہی تھی تو انہوں نے ریڈ بھی کھا لی. تو جب انہوں نے سسٹمیٹکلی ان کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ جن بچوں نے اینڈ تک انسٹرکشنز فالو کی ان میں کوالٹی پائی گئی جس کو کہتے ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. یہ صبر ہے اسلام میں. اوکے, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, رائٹ؟ یس. اب انہوں نے اس طرح مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے اور 10 سال یہ ریسرچ چلی, اسٹڈی چلی, تو پتہ چلا کہ کچھ بیسک کوالٹیز ان لوگوں میں پائی گئی. ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, ایک ان میں ایمپتھی بہت ہے, دل میں نرم دل ہے, دوسروں کا درد سمجھتے ہیں. ایک ان میں گریجیٹیوڈ ہے, شکر گزاری, دین اسلام میں بھی یہی چیز ہے.
اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا, نماز آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے. تو نہ ہم نے دین سے کچھ سمجھا, نہ ہمارے اسکول میں یہ ساری چیزیں. بالکل. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری ہے, ہوم ٹو انویڈ نیکسٹ. اس سے ایک بندہ جو امریکہ سے نکلتا ہے اور وہ فرانس جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرانس کے اسکول میں جاتا ہے, بچے کا لنچ ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم لوگ فرینچ فرائز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرانس میں بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ فرینچ فرائز کیا ہوتی ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ اس طرح مختلف دنیا کے اسکولز میں گیا. اس نے کہا یار ہم تو امریکہ والے تو کہاں پیچھے ہیں, ہماری تعلیم میں یہ چیزیں جو اخلاق ہے, کردار ہے, وہ چیز کو تربیت ہی نہیں ہے وہاں. اور یورپ کے اسکولز میں بچوں کی اخلاقی, جاپان میں اخلاقی تربیت ہوتی ہے. تو اب جب آپ کے بیسک اسکول سسٹرکچر میں ہے ہی نہیں ہے تو بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو سر ایک تو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات, اور دوسری بات جہاں تک مجھے میرا خیال ہے ہمارے ہاں اب کیونکہ کافی بہتر ہے, بٹ آج سے اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے جائیں یا کچھ سال پیچھے جائیں تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں تو یہ تک مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان گھر میں غلطی سے یہ کہہ دے کہ آئی گیس آئی نیڈ اے سائیکالوجسٹ اور آئی گیس آئی نیڈ اے سائیکائٹرسٹ, ٹھیک ہے, یا آئی گیس آئی نیڈ اے تھراپسٹ, کہ میں کسی کے پاس جاؤں ایٹ لیسٹ میں بات کروں کہ لائک یو نو میرے دماغ میں اگر کوئی چیز چل رہی ہے یا کسی سے میں کوئی چیز شیئر کروں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصے پہلے تو یہ برا مانا جاتا تھا, ٹیبو مانا جاتا تھا؟ آج بھی یہی. میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں. پہلے تو میں 1-to-1 تھیراپی کرتا تھا, اب میں نہیں کرتا. صحیح. اب میں صرف ورک شاپ اور سیمینار میں لوگ آتے ہیں اس میں کام کرتا ہوں, مگر کنسلٹیشن دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اس میں صرف مشورہ دیتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی آج بھی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل لیونگ ان انگلینڈ, پیپل لیونگ ان جرمنی, دنیا میں کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, یو ایس کے اندر, کہ جی ہمارے سائیکائٹرسٹ نے یہ گولیاں ریکمنڈ کی ہے تو اماں منع کرتی ہے کہ مت کھاؤ, اسے نیند آتی ہے. نیند تو آتی ہے, اس لیے نیند آتی ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے. ٹھیک ہے, منع کر رہے ہیں. سائیکائٹرسٹ کے پاس ریفر کرتا ہوں, نہیں جی وہ تو لوگ کہیں گے ہم پاگل ہیں, یا وہ دوائیاں دیں گے. اچھا دوائی سے کیا پرابلم کیا؟ اگر آپ کے سر میں درد ہے, آپ سر درد کی دوائی لیتے کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں نا. بالکل. یہ بھی ایک دوائی ہے, لے کچھ عرصہ لے, 6-8 مہینے سال لینی پڑتی ہے, اس کے بعد اس کو ٹیپر آف کرتا ہے ڈاکٹر, ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی انٹروڈیوس کراتا ہے, اور آپ 1-1.5 سال میں بالکل اپنے پیروں پہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کیونکہ آپ کے معاشرے میں بیسکلی پڑھے لکھوں میں بھی جہالت موجود ہے. جہالت کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے, جہالت کا تعلق سوچ سے ہے. تو پڑھا لکھا آدمی بھی جاہل ہوگا. کیونکہ میں نے اکثر کافی لوگوں کو یہ بولتے ہوئے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ اگر آپ ان سے کبھی بات کریں, کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا ابھی آپ کے فرینڈ سرکل میں, آپ کے کزنس میں, ریلیٹیوز میں, اکثر آؤٹ آف نیو ایور کوئی بات کر دیتے ہیں کہ یار میں پچھلے 6 مہینے سے 5 مہینے سے بڑا بے چین ہوں, دماغ میں سکون نہیں ہے, کچھ یہ نہیں ہو رہا, کچھ وہ نہیں ہو رہا. اور اگر ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ یار کسی تھراپسٹ کو دیکھ لو, کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ, کیا پتہ وہ کچھ بتا دیں آپ کو, آپ ٹھیک ہو جاؤ, نارمل ہو جاؤ, وہ وہاں سے مان کے گھر جاتے ہیں, اگلے دن آ کے کہتے ہیں نہیں یار تم عجیب مشورے دے رہے ہو مجھے. رائٹ. دیکھیں اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں, الحمدللہ ایک چیز اچھی ہے یہ کہ آپ کا فیملی یونٹ انٹیکٹ ہے, فیملی سپورٹ, آپ کے دوست ہیں. بالکل. اگر آپ فار ایگزامپل ایک دن شو میں نہیں آتے تو آپ کی جو ٹیم ہے نا وہ فون کر کے پوچھے گی بھائی کیا ہوا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مغرب میں ایسا نہیں. مغرب میں بندہ مر بھی جاتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ پیسے جمع کرتا ہے کفن دفن کے لیے, $5,000 چاہیے اس کے سیونگ میں تاکہ اس کو دفنایا جائے. چند دوست آ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اسپتال میں تو شاید ہی کوئی ہوگا جو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. صحیح ہے. اس حوالے سے ہم بڑے خوش نصیب ہے بیکاز فیملی یونٹ ہمارا انٹیکٹ ہے. لیکن ایک چیز جو پوری دنیا میں اس وقت تباہی مچا رہی ہے اور پاکستان میں بھی مچا رہی ہے وہ سٹریس. اب یہ جو سٹریس ہے اس کو نہ نظر آنے والی ایک پرابلم ہے, اور یہ کہا جاتا ہے مغرب میں جو بہت ساری اسٹڈیز میں نے بھی دیکھی ہے کہ سٹریس از دا نمبر 1 انویزیبل کلر. یہ نظر نہیں آتا, یہ آپ کے رشتے برباد کر دیتا ہے, آپ کی صحت, ذہنی جسمانی صحت برباد کرتا ہے, آپ کی کارکردگی برباد کر دیتا ہے, اور آپ سٹریس سے جان چھڑا ہی نہیں سکتے. مثلاً آپ ٹریفک میں راستے میں بھی آ رہا تھا, جس طرح روڈ ٹوٹے ہوئے تھے اور جتنا ٹریفک جام تھا, یہ اسٹریسفل, ہر ایک کے لیے اسٹریسفل ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنا کان میں لگا دیا, میں عادت ہے میں کچھ چیزیں سنتا رہتا ہوں اور میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ہاؤ مینی پیپل ڈو دیٹ. دوسرا آپ کے بچوں سے لے کر بچوں کو سٹریس ہے پڑھائی کا. اب اتنے بڑھ گئے ذہن
کہ خاتون خانہ کو ڈرامہ بھی دیکھنا ہے, بچے نے رات کو پڑھائی کرنی ہے تو باپ بزی ہے پولیٹیکل شو دیکھنے میں, ماں بزی ہے ڈرامے دیکھنے میں, بچے کو توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے. بچے اسکول جاتا ہے, اس پہ پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اب پڑھائی تو آپ نے بڑھا دی, مگر آپ نے اس کو سکھایا کہ اتنی طویل قسم کی پڑھائی کو ایک مختصر عرصے میں کیسے کر دیا جائے, کیسے کمپلیٹ کیا جائے, نہیں سکھایا. ٹیوشن جا رہے, ایک بہت بڑا بزنس ہو گیا ہے, ٹیوشن سے بچے کو ہیلپ ہو جاتی ہے, مگر آپ دیکھیں کہ ٹیوشن بھی اگین اس کو وہی کراتے جو کانسیپٹ اس کے نہیں ہوتے کلیئر, وہ ٹیوشن والا کراتا, رائٹ. مگر بچے کے ذہن کو تربیت دو کہ وہ خود سمجھے. ایک مثال دوں آپ کو, امریکہ کے ایک اسکول میں پرائمری اسکول میں ایک ہسٹری کا ٹیچر تھا, اور بچے جو ہسٹری کے سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. اتفاق سے وہ ٹیچر کوئی بیمار ہو گیا, صحیح ہے, تو انہوں نے ایک سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کو بھیجا. صحیح ہے, جس دن وہ آیا اس دن نیپولین بوناپارٹ کا چیپٹر پڑھانا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ نیپولین کا ڈریس پہن کے آیا. اب آپ دیکھیں جیسے بچوں نے اس کو اس ڈریس میں دیکھا, ان کا آٹومیٹک انٹرسٹ ہو گیا ڈیولپ آٹومیٹک, رائٹ. صحیح ہے. اب وہ ان کو سمجھا رہا ہے اور پھر باتیں کر رہا ہے اور نیپولین کی مثالیں دے رہا ہے. یعنی جو کنونشنل وے آف اسٹڈی تھے اس سے اس نے ڈفرینٹ ایک نیا وے آف اسٹڈی انٹروڈیوس کرایا. کچھ ہفتوں کے اندر, مہینوں میں ان بچوں میں اتنا فرق پڑا, دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان ہسٹری. چنگیز خان کا ایک چیپٹر تھا تو وہ چنگیز خان کا لباس پہن کے آیا, رائٹ. اب یہ تو جدت پسندی ہے. یہ جدت پسندی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچر نے بھی کبھی یہ نہیں سیکھا. جو پڑھا رہا ہے وہ بیچارہ بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے, مگر اس کا فوکس کیا ہے, اس اینڈ آف دا منتھ اس کو تنخواہ چاہیے تاکہ اس کا گھر چلے. صحیح ہے. اب وہ بھی اسٹریس میں مبتلا ہے, گھر جاتا ہے تو بجلی نہیں ہے, پانی کا پرابلم ہے, بل زیادہ آ گیا. اب وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے وہ کچھ کر نہیں پاتا. آپ سوچیں دنیا میں جن لوگوں نے, انڈیویجولس نے ترقی کی, جن آرگنائزیشن نے ترقی کی, اس میں چند بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. فار ایگزامپل آئیکیا جو ہے آج کل فرنیچر میں بڑا نام ہے, وہ بیسکلی ایک پین ہوا کرتا تھا. صحیح ہے. اور سیمسنگ جو آج اتنا بڑا نام ہے وہ گروسری اسٹور ہوتا تھا. کین یو امیجن دیٹ. اور لمبورگینی جو ہے وہ بیسکلی ٹریکٹر بناتا تھا. اب یہ آرگنائزیشنز میں ہوا کیا, بیسکلی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کی, فیل ہو گئے, they never gave up, they kept on trying until they found the right time and the right path کہ اس راستے پہ چلے, and they made great companies. ہمارا انڈیویجول میں ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک تو کوئی رول ماڈل نہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں. میں بہت عرصہ, مطلب آپ سمجھیں پہلا پروگرام جو میں نے ٹی وی پہ کیا تھا جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, اس میں ایک پروگرام آتا تھا صبح ارلی مارننگ. تو اتفاق سے میں اسلام آباد میں تھا تو انہوں نے مجھے بلا لیا. اس وقت کوئی چینل نہیں تھا. صحیح ہے. اور اس میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اس نے بلایا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, بڑا مشہور وہ اینالسٹ بھی ہے, اینکر بھی ہے. اور وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ مائنڈ بھی کوئی چیز ہے. اور کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہم کو ساری زندگی کہ مائنڈ کیا ہے. وہ مائنڈ اور برین کو ایک سمجھتے, رائٹ. صحیح. اچھا, اب اتنے سارے شوز کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ان چیزوں کا بیسک نو ہاؤ ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو جنریشن ہے, جین زی جو ہے آپ کی, وہ آگے کیسے ترقی کرے گی, دنیا میں کیسے کمپیٹ کرے گی؟ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں, جیسے آپ نے اسٹریس کی بات کی, پھر اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں یا تو پھر اگر ہم انزائٹی کی بات کریں, یہ چیزیں بعد میں جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوا کہ اچھا ڈپریشن کیا ہے, انزائٹی کیا ہے, اسٹریس کیا ہے. پہلے تو اٹ واز جسٹ سمپل نا کہ کچھ بھی ہو ٹینشن لے لو. اصل میں پہلے تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی تھا ماحول, کمپٹیشن کم تھا, اور انفارمیشن جو بیرونی دنیا سے آتی ہے وہ کم تھی. صحیح. ریڈیو تھا, ٹی وی نہیں تھا. جب ٹی وی ہوتا ہے تو کپڑے نظر آتے ہیں, بالکل, کپڑے نظر آئے تو جوتے نظر آتے ہیں, بیگ نظر آتی ہے. اب ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ ہو, گاڑیاں نظر آتی ہیں. تو اب جیسے جیسے آپ کی سوشل میڈیا بڑھ گئی, آپ کا ٹیلی ویژن, آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے بڑھایا, اور پھر یہ چیزیں آئی, تو اب لوگوں کے اندر یہ احساس شروع ہو گیا, احساس محرومی, کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک فاصلہ بھی بڑھ گیا اور ایک مینٹیلٹی بن گئی. بالکل صحیح. اچھا, یہاں پہ بھی اسٹریس ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اسٹریس ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں اچھی گاڑی چلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, وہ آپ کو اسٹریس ہو گیا. میں نے بڑے بڑے اداروں میں
नीपा में मैं ग्रेड 17, 18, 19 के अफसरों को सिखाता था. इसको ये जो सब्जेक्ट जिसमें हमने रिसर्च की बात की थी, इट्स कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके. उस पर मैं कई दफ़ा सेशन दे चुका हूँ, बरसों से, 20-22 साल से. स्ट्रेस के ऊपर दे चुका हूँ. सिंपल सी चीज़ है कि स्ट्रेस को मैनेज करना हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है. आप स्कूल से शुरू करा, आप स्कूल में क्यों ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराते कि भाई बच्चे को आप हफ्ते में एक दिन 15 मिनट का सब्जेक्ट कराए कि देखो बच्चा तुम्हारे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है. सही है. फिर ये इतनी किताबें लाद के जाते हो, फिर तुम्हारी गाड़ी तुम्हें लेने आती है या तुम्हारी बस में जाते हो, ये स्ट्रेस. कई साल पहले की बात है, एक बड़ा मशहूर स्कूल है कराची में, उनकी A लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन की खातून थी, उसने मुझे कॉल किया, मुझे जानती थी कि हमारे यहाँ स्कूल में एक बच्चा है और उसका बड़ा अजीब बिहेवियर हो गया. बड़ा अच्छा था वो पढ़ने में, मगर अब समझ नहीं आ रही क्या डील करें. तो मैं आपके पास भेज दूँ. मैंने भिजवा दिया, आ गया मेरे पास बच्चा. वेरी हैंडसम गाय. ही केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. ओके. अब प्रॉब्लम ये होता था कि स्कूल ज़रा थोड़ा सा हाई एंड वाला स्कूल था. जब वो रिक्शा में उतरा, उसके फादर बैंक में मैनेजर थे, छोटी सी गाड़ी थी. ये बच्चा सुबह कभी रिक्शा में कभी बस में आता था. अब वो रिक्शा से उतरा, उसने देखा उसका वही क्लास फेलो प्राडो में उतर रहा है, कोई लैंड क्रूजर में उतर रहा है, कोई फलाह उतर रहा है. अब ये देखते देखते उसके जहन में इस चीज़ का एहसास हुआ कि अब मेरे पास ये चीज़ें नहीं है. एहसास है कमतरी है. ठीक है. अच्छा, एहसास है कमतरी भी बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंसान को वायलेंस की तरफ ले जाती है. ठीक है. अब हुआ ये कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ चला गया, क्योंकि सोचता रहता था कि यार मेरे पास क्यों नहीं है. एग्जैक्टली. तो हमारी हर जुमेरात को एक महफिल होती थी. 1982 से होती थी महफिल. सही है. और बड़े लोग आते थे जुमेरात को, शाम को मगरिब के बाद लोग जमा होते थे, सवाल लेके आते थे और मैं सवालों के जवाब देता था. ठीक है. ठीक है. अब हुआ ये कि फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई. ठीक है. अब गुलशन से बंदा आने वाला क्लिफ्टन पे आएगा, उसको तो 1000-1500 का पेट्रोल खर्च हो जाएगा. और ट्रैफिक अलग, तो हमने वो बंद कर दी. बिल्कुल. तो मैंने उस ये बच्चे से कहा, मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम 3 महीने यहाँ रोज़ जुमेरात को आओगे और तुम्हारा काम ही होगा कि जो मेहमान आते हैं उनकी जूते उतार के साइड पे रखना होगा और इनको पानी पिलाना होगा. आप यकीन कीजिए 2 महीने लगे होंगे मेरे ख्याल में. उसकी टीचर का फ़ोन आया कि सर आपने कमाल कर दिया, यानी वो बच्चा तो बिल्कुल चेंज हो गया. अच्छा, मैंने कोई कमाल नहीं किया. हाँ. मैंने उसको उस काम की तरफ डाला जहाँ उसका जो नेगेटिव ईगो था, जो दूसरों को, वो सारा एग्जैक्टली. उसने खिदमत करना सीखी और खिदमत के वजह से उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आई, उसके अंदर एम्पैथी पैदा हुई लोगों के लिए. और उसको ये हुआ कि मैं कारआमद हूँ, आई कैन डू समथिंग. एक आपको एक और स्टोरी बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक इनकम टैक्स के ऑफिसर थे. वो एक दिन आए, कहते हैं सर बड़ा परेशान हूँ, मेरा बेटा जो है, और ईमानदार ऑफिसर्स में से एक था, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. बच्चे को लाए, बड़ी बातें करने के बाद मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सा ऐसा काम, ये भी अगेन एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का. ठीक है. कौन सा ऐसा काम तुम्हारे अब्बू करे तो तुम पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे. कहता सर मेरे तमाम दोस्तों के कमरे में एसी है, मेरे कमरे स्प्लिट एसी है. सही है. मेरे कमरे में नहीं है. फादर को मैंने बुलाया, मैंने कहा अफोर्ड कर सकते हैं. कहता मैं कर लूँगा. स्प्लिट एसी लगा, बच्चे की पढ़ाई में क्या रिमार्केबल रिजल्ट आया, आप सोच नहीं सकते. इतनी छोटी सी चीज़ एंकर हुई थी उसके दिमाग में थी कि मेरे दोस्तों के कमरे में स्प्लिट एसी है तो मेरे पास क्यों नहीं है. बिल्कुल. ठीक है. अगर ये चीज़ें समझ जाए तो हमें स्ट्रेस की रीज़न पता चलेगी, स्ट्रेस क्यों होता है. बिल्कुल. तो स्ट्रेस ना होने की वजह से भी होता है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी होता है. ठीक है. बिल्कुल. अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, आज गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है. अच्छा, अब मेरा और आपका शायद गोल्ड और सिल्वर से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जब हम सुनते हैं तो हमें भी स्ट्रेस होता है. हालांकि गोल्ड से हमारा बाजार कोई ताल्लुक नहीं है, राइट, पर हमें भी स्ट्रेस होता है. इसी तरह फला चीज़ बॉर्डर पे हो रही है, ये चीज़ हो रही है. तो जब तक आप स्ट्रेस को काउंटर नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगियाँ बहुत तकलीफ में गुजरेगी. अच्छा सर मोइज़, एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कभी ज़िंदगी में आपने किसी को हिप्नोसिस से चेंज करने की कोशिश की हो और वो उल्टा उसे आपको ही चेंज कर गया या आप पे उल्टा असर हुआ उसका? देखिए जी, एक चीज़ है कि जब आप हिप्नोसिस सीखते हैं और जब सीख लेते हैं फिर उसके बाद कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता. कोई आदमी नहीं कर सकता. तो जब मैं हिप्नोसिस सीख रहा था तो मेरा टीचर जो था वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था, डॉक्टर रिचर्ड हार्ट. ठीक है. अमेरिकन था. तो उसने मुझे कहा कि यार जब ये ट्रेनिंग के दौरान तुम हिप्नोटाइज मैं करूँगा
تاکہ تم ایک دفعہ ہپنوٹائز ہو جاؤ. ہو سکتا ہے زندگی میں تمہیں ضرورت پڑے. ٹھیک ہے. اب تو ہپنوسس میڈیکل فیلڈ میں بہت یوز ہو رہا ہے نا. تو کیونکہ اس نے کہا کہ اگر ایک دفعہ ہپنوسس پورا سیکھ لیا اس کے بعد زندگی میں تمہیں کوئی ہپنوٹائز نہیں کر سکے گا. تو ہمیں کوئی ہپنوٹائز کر نہیں سکتا, پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ ہم ہپنوسس اس وقت یوز کرتے ہیں جب باقی تمام چیزیں فیل ہو جائیں. ٹھیک ہے. مثلاً ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہے کہ 400 سیشنز سائیکالوجسٹ کے ایکول ٹو 10 سیشن آف ہپنوسس. کتنا بڑا فرق ہے. اوکے. 400 سیشن سائیکالوجسٹ کے اور 10 سیشنز ہپنوسس کے. مگر ہپنوسس میں ہر کوئی ماہر نہیں ہوتا. سائیکالوجی میں تو آپ کو ایک ریڈنگ اسٹرکچر دیا, ایک پیٹرن دیا, آپ نے پڑھ لیا, امتحان پاس کر دیا. ہپنوسس میں آپ کی سکلز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی آواز کی ٹون بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس ٹون میں بات کرتے ہو, لب و لہجہ جس کو کہتے ہیں. دوسرا, اتار چڑھاؤ کتنا ہونا چاہیے, آبزرو کرنا باڈی لینگویج کو سامنے والے کلائنٹ کی, وہ تمام چیزیں ہپنوسس میں آتی ہے. اور اس لیے ہپنوسس سیکھا تو جا سکتا ہے مگر تھیراپی کے طور پر یوز کرنے کے لیے مہارت بہت چاہیے. اور اگر آپ مہارت ہے تو آپ مطلب دنیا میں اس وقت بڑا پروفیشن ہے. ہارلے اسٹریٹ لنڈن میں کچھ ہپنوٹسر نے نیا کام شروع کیا. آج ویٹ آج کل بہت بڑا پرابلم ہے, مغرب میں تو بہت بڑا پرابلم ہے. تو اب وہ یہ کہ ایک بائیوٹک سرجری ہوتی ہے, تو اس میں پرابلم ہے کوئی ریورسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا ویٹ کم ہو گیا, اب آپ چاہتے کہ رک جائے تو رکے گا نہیں, وہ گرتا رہے گا. وہ گرتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. بائیوٹک سرجری میں پرابلم ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے ہپنوٹک بائیوٹک سرجری نکالی ہے. اب آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا جو میدا ہے وہ آدھا کاٹ دیا گیا ہے, اب آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے زیادہ. بندہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا مائنڈ اس کو بولتا ہے, اس کو بتا دیا کہ اب یہ ہو گیا. بالکل. مگر اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ ریورسیبل ہے. جب اس کا آئیڈیل ویٹ آ جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے, وہ واپس کہتا ہے میں نے جوڑ دیا. اوکے. مگر یہ اس کے لیے بڑی ایکسپرٹیز چاہیے اور بڑا ایکسپینسو ہے یہ پروگرام. ٹھیک ہے. ایون ایک ایوریج ہپنوٹسٹ جو فیئر, فوبیا, انگزائٹی, اوور تھنکنگ پہ کام کرتا ہے وہ $150 لیتا ہے ایک سیشن کے. اوکے. ٹھیک ہے. ہیل ایکسپینسو. ہیل ایکسپینسو بٹ ایکسپرٹیز ہے نا اس کے اندر, یہ ہے چیز. اچھا سر, ویسے آپ جب ہپنوسس کرتے ہیں تو اس پروسیس کے دوران کیا آپ ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ فیل کر جاتے ہیں اس انسان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں؟ کبھی کبھی فیل کر جاتے ہیں, ادروائز آپ ڈیٹیچ. پہلے میں بہت ڈیٹیچ ہوتا تھا, اسی لیے میں نے 1-to-1 سیشن بند کر دیے. بیکاز کہیں نہ کہیں اس کا جو ٹراما ہے وہ آپ پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایمپتھی اگر آپ میں زیادہ ہے تو آپ اثر لینا شروع کرتے ہیں. تو پھر اس 1-to-1 سیشن میں نے بند کر دیا. جب ورک شاپ ہوتا ہے تو ورک شاپ میں لوگ ہوتے ہیں, اس میں اس شخص کی پرابلم آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اب ڈیٹیچمنٹ پہلا اصول ہے ہپنوسس میں یا کوئی بھی تھیراپی میں, ڈیٹیچمنٹ پہلا اصول ہے. اب لوگ جو ہیں وہ جب نہیں ہوتے ڈیٹیچ تو پھر ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک عجیب و غریب بات ہے جو میں نے دیکھی ہے, میں نے کئی سائیکائٹرسٹ کو ٹرین کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ سائیکائٹرسٹ اتنی محنت کرتے ہیں, جب سنتے ہیں بات تو ایونچولی اس میں سے کہتے ہیں کہ بہت سارے سائیکائٹرسٹ جو ان کو خود ذہنی امراض لائق ہو جاتے ہیں, کیونکہ سن کے یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ اٹ, رائٹ. ایموشنلی آپ بالکل ڈرینڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ان پہ بھی ان کی فیملی ہے, وہ بھی اسٹریس, وہ بھی ٹریفک میں پھنستے ہیں, وہ بھی گاڑی ان کی گڑے میں جاتی ہے, ان کے گھر میں بجلی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ان کے بچوں کے اسکول کے ایگزام خراب ہو سکتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آتا, تو دے آلسو گو تھرو آل دس. تو پھر ان پہ اثر انداز ہونا ہے. تو اٹ از سم تھنگ دیٹ requires lessons to be learned in detachment. What do you think of peace of mind? مطلب کیا یہ وہ چیز ہے جو کہ ایکچوئل میں اٹ ایگزسٹ, یا تو پھر یہ از جسٹ این ایلیوژن جو ہم ایز انسان ہمیشہ چیز ہی کرتے رہتے ہیں کہ یار پیس آف مائنڈ چاہیے, پیس آف مائنڈ چاہیے, آئی وانٹ مائی پیس, اس کو یہ نہیں کرو آئی وانٹ مائی پیس آف مائنڈ, یا اس کو ایسے کرو بیکاز آئی وانٹ مائی پیس آف مائنڈ. ہوتا کیا ہے, ہم بیسکلی یہ یوز کرتے ہیں ورڈ پیس آف مائنڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہ چھیڑو, مجھے تنگ مت کرو, مجھے اکیلے رہنے دو, رائٹ. مگر دو قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بٹ سر سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین, بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ پھر جو گھروں میں اکیلے ہوتے ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں اس بات پہ کہ مجھے پیس آف مائنڈ چاہیے تو آئی نیڈ ٹو گو آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سچویشنز کے اوپر, ہاں ایگزیکٹلی, پارک میں واک کرنے جاتے ہیں, کچھ لوگ فرینڈز میں بیٹھتے ہیں تو ان کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے. پیس آف مائنڈ ڈیفینیٹلی ایلوژن ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں یا آپ دوستوں میں ہو,
کنٹینیوس آپ کا جو مائنڈ ہے وہ باتیں کر رہا ہے آپ سے. اٹس کال انٹرنل چیٹرنگ. کنٹینیوسلی باتیں کر رہے ہیں, سوچ جو ہے آپ کی باتیں ہیں, بالکل. تو آپ کو پیس نہیں ملتا. بالکل. دیکھا گیا ہے کہ اگر جو ریئل پیس آف مائنڈ ہے وہ بیسکلی دینے میں ہے. کوئی قسم کا سیلف لیس کام انسان جب کرتا ہے اور اس کے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ریوارڈ کو, ایون تھینک یو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, وہ پیس آف مائنڈ میں. جہاں ایکسپیکٹیشن انسان کی ہوگی, چاہے ریئلسٹک کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کے پاس آ کے کام کیا, آپ مجھے کمپنسیشن کریں گے, میرا ٹائم جو میں نے دیا آپ مجھے پیسے دیں گے, تو یہ ریئلسٹک میری ایکسپیکٹیشن ہے, غلط نہیں ہے, دنیا کا نظام اسی پہ چلتا ہے. مگر جب تک ایکسپیکٹیشن, بدھا کو کسی نے پوچھا جب وہ انلائٹمنٹ کے سٹیج پہ پہنچ گیا, تو اس سے پوچھا کہ اتنے سال تم نے بیابانوں میں گزارے, کیا سیکھا, دنیا کیا ہے, زندگی کیا؟ اس نے کہا دکھم, دکھ کے علاوہ کچھ نہیں. پوچھا کہ اس کی ریزن کیا ہے, کہتا ہے ایکسپیکٹیشن. اب آپ دیکھیں انسانی رشتوں میں جو تنازع یا لڑائی ہوتی کیوں ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے. آپ جب دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک الگ انسان ہے, آپ الگ انسان ہیں. وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے نہ کرے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. مگر آپ ایک بنا لیتے ہو کہ جی میں نے اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کیا ہے, تو اس نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا, مگر وہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. تو ایکسپیکٹیشن جو بیسکلی آپ کا پیس آف مائنڈ برباد کرتی ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے. اچھا موئز سر, مجھے میرا ایک اور سوال ہے. آپ نے بتایا نا کہ آپ ایک زمانے سے, ایک عرصے سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ یار جہاں پہ یو ڈاؤٹڈ یور اون مائنڈ پاور کہ یار مجھے نہیں لگتا کہ اب میں اس سے زیادہ کنٹینیو کر پاؤں گا؟ دیکھیں 40 سال ہو گئے مجھے, 40 ایئرس, آئی ایم نیئرلی 70 ناؤ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, 16 کی ایج میں, 16.5 ایج میں نے سب سیکھا تھا, راج یوگا سیکھا تھا سب سے پہلے. میں اپنی کیپیبلٹی پہ تو کبھی بھی مجھے ایسے شک نہیں ہوا, ٹھیک ہے. مگر اب میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ یار اب تب اٹ ہیز بین سچ اے لانگ ٹائم, 40 سال ہو گئے لوگوں کو سکھاتے, اب تم لوگ یہ چیزیں سیکھ کر آگے پھیلاؤ. مجھے یاد ہے ہم ٹی وی کا شو ہوتا تھا, مارننگ شو, جس زمانے میں 3 چینل پہ ہوتا تھا, ہم, جیو اور ARY, 3 شو ہوتے تھے. تو غزل کے ساتھ میرا شو ہوتا تھا, مارننگ شو, 1.5 سال وہ میں نے شو کیا. اس میں آخری شو میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ غزل نے پوچھا تھا. میں نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ رہوں. اب وہ حیران ہوگی کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں. جب آپ علم منتقل کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے دل سے پھر تیسرے دل پہ, چوتھے دل, تو پھر اس طرح سے آپ کی باتیں زندہ رہتی ہیں. تو میں نے کبھی اپنی کیپیبلٹیز پہ کبھی ڈاؤٹ الحمدللہ نہیں ہوا. لیکن میں جب ماحول دیکھتا ہوں, معاشرہ دیکھتا ہوں, کئی دفعہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھتے ہوئے لوگوں کو کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی اور جن افراد نے ترقی کی, وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اپنی ذات کو بہتر بنانے میں استعمال کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپ گریڈنگ دا اسکلس کرتے ہیں. میں نے امریکہ میں کئی سال تک, مطلب 12 سال تو مسلسل میں ورک شاپ کرتا رہا ہوں امریکہ میں. سارے گورے آتے تھے میرے پاس, سارے امریکن آتے تھے, کوئی انڈین پاکستانی دیسی نہیں ہوتا تھا. میں نے دیکھا کہ اگر ایک شخص ایک اماؤنٹ کماتا ہے ہر مہینے, تو جو بھی اس کے بلز ہوتے ہیں, اس کے انشورنس ہے, گاڑی کی, گھر کی, وہ دینے کے بعد کچھ پیسہ وہ سیو کرتا ہے, مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا جو بھی ہوتا ہے دفنا, کچھ وہ سیو کرتا ہے فیوچر کے لیے, کچھ اماؤنٹ, کچھ اگر اس نے سال میں ٹریول کرنا ہو تو اور کچھ اماؤنٹ وہ نئی اسکل سیکھنے, کوئی ورک شاپ جاتا ہے, سیمینار میں جاتا ہے. یہاں ایک بدقسمتی یہ ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ یہاں لوگوں کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اگر میں MBBS ڈاکٹر بن گیا تو میری لرننگ کا پروسیس ختم نہیں ہوا. ابھی تو اٹ نیور اسٹاپس, رائٹ. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سمجھتا ہے آئی نو ایوری تھنگ, ایک سینئر بیوروکریٹ سمجھتا ہے جی مجھے تو سب کچھ آتا ہے, بینکر سمجھتا ہے سب کچھ آتا ہے. اور میں نے پاکستان میں ایسے ویژنری لیڈرز دیکھے کہ جب وہ میرے ورک شاپ میں بیٹھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پریزیڈنٹس آف بینک, کہ انہوں نے اپنے 3 دن موبائل فون بند رکھے, اور ان کے اسسٹنٹ جو ہے نا وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں موبائل فون لے کے. تو مجھے پتہ چلا کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں واقعی ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب تک آپ نئی سکلز نہیں سیکھیں گے, انہینس نہیں کریں گے آپ کو, آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر وہی ہوگا رونا دھونا. وہ کہتے ہیں نا 4 لیول ہوتا ہے انسان کا. موسٹ پیپل لیو ایٹ دا لیول آف پور. پور کا مطلب غریب نہیں, ٹھیک ہے,
پور کا مطلب ہے پیسے ہیں مگر کوئی خواب نہیں ہے, کوئی سپنا نہیں ہے, کوئی جستجو نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. پھر کچھ اس میں سے محنت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اپنے آپ کو سکھاتے ہیں, دے ریچ ٹو دا لیول آف گڈ. اب گڈ ریلیشن شپ, گڈ فیملی, گڈ نیبرہڈ, گڈ رشتے, گڈ کے حد تک. ٹھیک ہے. اب اس گڈ میں کچھ ہوتے ہیں نہیں یار ہمیں کچھ اور جانا ہے, تو وہ پھر ایک ایکسٹرا اسٹریچ کرتے کرتے اپنی زندگی میں لیول آف ایکسیپشنل پہ پہنچتے ہیں. صحیح ہے. اور وہاں رک جاتے ہیں. اب ان میں سے کچھ دیوانے ہوتے ہیں, جنونی ہوتے ہیں, وہ کہتے نہیں, وہ پھر پہنچتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ کے لیول پہ. اب میں مثال دوں, میں بھی سوئمنگ کرتا ہوں, شاید آپ بھی کرتے ہوں گے, پتہ نہیں. تو ہم لیول آف پور ہیں. اگر ہم تھوڑی سی پروفیشنل سوئمنگ کمپٹیشن پہ جائیں, کراچی, پاکستان, سندھ لیول پہ, تو ہم گڈ کے لیول پہ آئیں گے. صحیح ہے. مگر وہ 10 لوگ جو اولمپکس میں چھلانگ لگاتے ہیں پول کے اندر, وہ ہوتے ہیں ایکسیپشنل. بالکل. مگر ان میں سے جو ایک گولڈ میڈل لاتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. ٹرو دیٹ. یہ لیول ہے. بچوں کو ابھی سے سمجھائیں, ان کو ویژن دیں تاکہ بچے اس لیول تک پہنچے. موئز سر, جیسے ہم نے ہپنوسس کے بارے میں بات کی, اس پروسیس کے بارے میں بات کی, سب کچھ ہوا, آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یار ڈرامہ ہی تو ہے, کیا ہے یہ ڈرامہ. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ان کی ہپنوسس سکھاتے ہیں جب ہم, تو اس میں ایک اسٹڈی ہے, وہ یہ ہے کہ 94% آف دا نارمل پیپل کین بی ہپنوٹائز. دا پرابلم از ود دا ورڈ نارمل. نارمل کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو نارملی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں آئیدر وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, اسکیرڈ ہوتے ہیں, یا وہ کوئی نئی چیز ٹرائی نہیں کرنا چاہتے. صحیح ہے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان حق لے کے آئے تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس نے اپنی زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتا ہے یہ شخص. کتنی بڑی مطلب وہاں عزت تھی اس معاشرے کے اندر, اس خاندان کی عزت تھی, اس شخصیت کی اتنی عزت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر جب اعلان حق کیا تو کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ باپ دادا کے مذاہب کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. یہی ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, سیکھو, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے سیکھو, تو کوئی کام نہیں ڈرامہ, ارے ڈرامہ کچھ نہیں. یہ ایگزیکٹلی پھر وہی بات ہو گئی نا کہ ابھی آج کے دور میں جتنے بھی ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکائٹرسٹ ہیں, وہ ساری جتنے بھی ہیں, چلو پہلے یہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ یار چلو سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے, نیند کی گولی دے گی, سارا سب کچھ ہوگا. ابھی آج کے دور کے جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں, تھراپسٹ ہیں, اگر آپ ان کے پاس بھی ریفر کریں کہ چلو ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ دنیا کو نہیں بتانا چاہ رہے, آپ کسی تھراپسٹ کے ساتھ جائیں, آپ کنسلٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں, تو یہ اگین ہم دوبارہ پھر اسی کانسیپٹ پہ جا رہے ہیں. تو ان کا یہی ماننا ہوتا ہے نا کہ نہیں ہم پاگل, سب ڈرامہ ہے, کیا بولیں گے ان کو. یہ تو آپ روک نہیں سکتے نا معاشرے میں, ورنہ تو ہر انسان ترقی کر کر کامیاب ہو جاتا ہے. چند کیوں ہوتے ہیں؟ ٹرو دیٹ. یہ 2% دنیا کی جو آبادی ہے وہ 98% کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی کہ اگر یہ 2% لوگ اپنی تمام دولت اس 98% میں بانٹ دیں, صحیح ہے, تو چند سالوں میں وہ دولت واپس ان کے پاس آ جائے گی, کیونکہ ان کو دولت لینے کا اور کھینچنے کا طریقہ آتا ہے. بالکل. تو 2% دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. اب آپ اس 98% سے نکل کر اس 2% میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, بہت عرصہ ہوا, منی مائنڈ کے نام سے. سب سے پہلے میں نے فلپین میں اس کو کروایا, پھر اس کے بعد پاکستان میں بہت سال کروایا. لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن امپروو ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ آپ کا فوکس ہوتا ہے میں نوکری کر رہا ہوں, صحیح ہے, یہاں سے مجھے 60,000 مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, شام کو 5 بجے تھکے ہوئے گھر پہنچتے, اب آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. جب انسان کا فوکس ہو کہ رسک ایک طرف سے آئے گا تو وہ ایک ہی طرف سے آئے گا. ٹرو دیٹ. اللہ کہتا ہے مطلب دروازے میرے کھلے ہیں, خزانہ میرا کھلا ہے, دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی رسک آ سکتا ہے. بالکل. اب میں آتھر ہوں, 2 کتابیں میں نے لکھی, ایک کتاب کی بھی میری رونمائی بھی نہیں ہوئی, 2 کتابیں میں نے لکھی ہے. میں کنسلٹیشن دیتا ہوں, انکم ہے میری. میں ورکشاپ سیمینار کرتا ہوں, وہ انکم ہے میری. کسی زمانے میں ٹریڈنگ بھی کرتا تھا میں, اسٹاک وغیرہ میں, وہ بھی انکم تھی میری. تو میں نے ایک طرف فوکس نہیں کیا ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ ایک طرف فوکس کرتے ہیں تو آپ کی انکم لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ذہن کھولیں. مجھے حیرت ہے, کئی خواتین کو میں نے مشورہ دیا, ماشاءاللہ ہوم بیڈ بزنس شروع کیے. کوئی بریانی اچھی بنا رہی ہے, کوئی شامی کو آپ اچھے بنا رہے, تو گھر سے وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے, کیونکہ یہ پروسیس کافی اسٹرانگ ہے. جیسے آپ نے بولا نا کہ 400 تھراپسٹ کے سیشنز ایک طرف اور 10 ہپنوسس سیشنز ایک طرف,
تو کیا یہ اس قدر اسٹرانگ ہے کہ ہم کسی پیشنٹ کے بلیو یا فیتھ سسٹم کو بھی ہلا سکتے دیکھیں میں اس کی ٹیکنیکل ریزن بتاؤں. سکسیس یا فیلئر جو بھی زندگی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے بیہیویئر, عمل. ٹھیک ہے. بیہیویئر کے پیچھے ہوتا ہے رویہ, ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ کے پیچھے ہوتی ہے فیلنگس, اور فیلنگس کے پیچھے ہوتا ہے سجیشن, مشورہ. ٹھیک ہے. اب آپ جب کوئی کام کرتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اصل سجیشن تھا جو 7 سال کی عمر تک آپ کے ماں باپ نے دیا, آپ کے اساتذہ نے دیا, آپ کے مولوی صاحب نے دیا اور معاشرے نے دیا, اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ. وہ فیلنگز پیدا کرتا ہے, فیلنگ رویے بناتا ہے, رویوں کی وجہ سے آپ بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب نارمل سائیکالوجسٹ جو کرتا ہے وہ بیہیویئر پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. بیہیویئر چینج کرتا ہے. ویری گڈ اپروچ, نو ڈاؤٹ, رائٹ, بیکاز وہ اتنا مہنگا نہیں ہے, اس کا جو سیشن ہے وہ مہنگا نہیں ہے اتنا, اور لوگوں کو کرنا بھی چاہیے, بیکاز ہپنوٹس آپ کو آسانی سے ملے گا نہیں. اب ہپنوسس کیا کرتا ہے؟ ہپنوسس ڈائریکٹ جاتا ہے سجیشن پہ. میں نے ایسی چیزیں اپنے ورک شاپ میں دیکھی ہے, میں کہوں گا تو اب آپ یقین نہیں کریں گے پاسبل ہے. میں اسلام آباد میں تھا اور میریٹ کے بیسمنٹ میں ورک شاپ ہو رہا تھا ہپنوسس کا. صحیح ہے. ایک ڈاکٹر آئی تھی امریکہ سے, شی واز اے تھوریسک سرجن, یہ جو ایریا ہے تھائرائڈ والا. تو مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر آئی وانٹ ٹو لرن, اب یہ کنٹروورشل ہے, past life regression. I said I don't believe in past life, but I do believe کہ جینیٹک میموری آ رہی ہے آپ کی 7 جنریشن سے, تو وہ چینج ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا پلیز شو می یہ وہ. اچھا, میں نے کہا چلو بھائی, امریکن ڈاکٹر ہے, خوش کرنے کے لیے میں کر دیتا ہوں. میں نے والنٹیئر مانگا, جو ہمارے کلاس میں لوگ تھے. ایک صاحب تھے, کئی سال سے مختلف ورک شاپ کر رہے تھے, بہت دبلا پتلا جوان, وزن کبھی نہیں بڑھا اس کا, اور جب کھانا کھاتا تھا اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا, اور وہ درد کبھی گیا ہی نہیں اس کا. صحیح ہے. دنیا جا کے ٹیسٹ کرائے, ڈاکٹرز کو دکھائے, کوئی پرابلم نہیں ہے, فزیولوجیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پیتھولوجی میں چینج نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی تھی درد, انہوں نے کہا درد سائیکوسومیٹک ہے, دماغ سے تعلق ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے ان کو ڈپریشن کی گولیاں دی مگر درد نہ جائے. اچھا, وہ لڑکا جو تھا وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر وغیرہ فکس کرتا تھا. صحیح ہے. لوور مڈل کلاس سے تھا. صحیح ہے. اور کبھی تعلیم حاصل نہیں کی. صحیح. تو انگلش کبھی بول نہیں سکتا تھا. اس نے کہا میرا پرابلم کیا ہے, پیٹ کا درد ہے, آج تک پتہ نہیں چلا. میں کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. آنکھیں بند کرائی, ہپنوٹائز کرنے کے بعد میں نے کہا اپنے اس پیٹ کے درد کے ساتھ کنیکٹ کرو, اور تمہارے مائنڈ کو کہو لے جائے جب پہلی مرتبہ یہ درد تمہیں شروع ہوا تھا. اب آپ سنیے گا, یہ کہانی شاکنگ ہے. اچھا, جب ہم اس کو پیچھے لے جاتے ہیں تو ہم پھر کچھ پوچھتے نہیں, ہم کہتے ہیں یہ پرومپٹ کرتے ہیں کہ خود بولے. وہ خود بولے. ہمیں نہیں پتا وہ کس زبان میں بات کرے گا, کیونکہ کئی قصے ہو چکے اس طرح سے. تو پھر جب میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, کہتا ہے آئی ایم گوئنگ وتھ مائی فادر, اور انگریزی بولا یہ تو. میں نے کہا واٹ از یور نیم, کہتا ہے جان. اب وہ قصہ یہ تھا کہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا, یہ اس کا والد اور خچر. صحیح ہے. یہ خچر پہ بیٹھا تھا, والد نے خچر کی وہ پکڑی تھی لگامیں, اور وہ لوگ ایک پہاڑی علاقے سے گزر کر دوسرے علاقے میں جا رہے تھے. ٹھیک ہے. آل آف اے سڈن خچر کا پیر پھسلا, والد نیچے گیا کھائی میں, یہ زمین پہ گرا, خچر کی 2 ٹانگیں اس کے پیٹ میں لگی, اس کا پیٹ پھٹ گیا, اور خچر نیچے کھائی میں گر گیا. اچھا, آپ یقین کیجئے اس وقت ہم سب جو وہاں موجود تھے, ہم نے اس کو دیکھا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پہ بھیڑیوں نے اس کو زندہ کھایا. تو بھیڑیے جب اس کو کھا رہے تھے, جس تکلیف سے گزر رہا تھا, وہ تکلیف ہم نے اس وقت دیکھی اس بچے کی. خیر جی, جب وہ واپس اس کو لائے, ہم پیچھے واپس پریزنٹ میں لائے, اس دن کے بعد سے اس کا پیٹ کا درد غائب ہو گیا. اب دیکھیں, وہ خچر کی 2 ٹانگیں پیٹ پہ لگی, پھٹ گیا. اب یہ جینیٹک میموری بھی ہو سکتی ہے کہ آبا و اجداد میں کسی کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہو, اور جینیٹکلی وہ میموری آئی ہو. کبھی اس نے اتنا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو جس کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. آئی ڈونٹ نو, مطلب میں دوسری قصہ بتاؤں. BCCI کے چیئرمین ہوا کرتے تھے, ان کا میں نے ٹریٹمنٹ, آغا حسن آبدی, میں نے ان کا بھی کچھ ٹریٹمنٹ کیا تھا. سانس کی پرابلم اینڈ میں ہو گئی تھی ان کو, جب فالج ہو گیا تھا. تو ان کی فیملی کی ایک بچی تھی, وہ لوگ US جا رہے تھے. یہ بچی ساری زندگی کبھی اس نے منہ سے بولا نہیں اپنی ساس کو یا اپنے ہسبینڈ کو, نہ تو وہ بول ہی نہیں سکتی تھی نا. تو میرے پاس آئی, کہتی اب ہم لوگ امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ میں زندگی ٹف ہے.
تو میں assertive نہیں ہوں, میں کسی کو منع نہیں کر سکتی, بول نہیں سکتی. آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ میں نہ بول سکوں. تو میں نے بٹھایا, میں سائڈ پہ بیٹھا, سامنے دیوار تھی, آنکھیں بند کرائی, اور میں نے کہا اپنے اس گلے میں جو تمہاری آواز پھنسی ہوئی ہے اس سے کنیکٹ کرو کہ کیوں پھنسی ہوئی آواز. ایک دم سے اس نے گیت گانا شروع کیا, اور ایسی لینگویج میں جو مجھے نہیں پتا تھی. تو میں نے اس سے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو کاؤنٹ 1 2 3, کاؤنٹ 2 3 آئی ول ٹیپ یور شولڈرز, یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو می ان انگلش, 1 2 3. اب اس نے انگلش میں بات کرنا ہے. نام کیا؟ انوکشا. کہاں ہو؟ اس نے ایک علاقے کا نام بتایا. سن کون سا تھا؟ 800 سم تھنگ. ٹھیک ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دوسرے قبیلے کے لڑکے کے ساتھ پیار کر رہی تھی, تو وہ لوگ کہیں پہ بیٹھ کے گیت گا رہے تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب وہ آہستہ آہستہ ہم پوچھتے آگے کیا ہو, آگے کیا ہو, آگے کیا ہو, پیچھے لے جاتے ہیں, آگے لے جاتے ہیں. تو اس کے والد کو پتہ چل گیا, دوسرے قبائل کا لڑکا تھا, دشمنیاں سخت تھی. باپ نے اس کو پکڑا, 4-5 لوگ آئے, اس کے ہاتھ باندھے انہوں نے پیچھے. اچھا اس وقت سب ہو رہا ہے, اس کے ہاتھ ایک دم سے پیچھے گئے, پیر ایسے جڑ گئے, اور وہ آنکھی کی طرف جھکی, اور اس نے کانپنا شروع کر دیا. کافی دیر کانپنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد جب خود بخود ہوش میں ویٹ کرتے ہیں, ہوش میں آئی, ہم کچھ نہیں بولتے, سامنے وہ دیوار کو دیکھے جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کسی اور دنیا میں گھومے. میں نے کچھ دیر بعد جب وہ نارمل, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کوئی باپ ایسا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے پورا قصہ بتایا جو اس نے سینس کیا پورا اور گو تھرو کیا. وہ پین, کہتا ہے میرے باپ نے میرے ہاتھ پیر باندھ کے صحرا میں پھینک دیا, اور سردی میں پوری رات میں وہ جسم جو کانپ رہا تھا وہ سردی میں جیسے کانپ رہا تھا, اس چیز کو ریکال کر رہی تھی, اور وہ اس طرح مر گئی. آج وہ خاتون جو ہے وہ لاس اینجلس میں ہے, اور اتنی پاورفل ہو گئی ہے وہ کہ اس نے ہسبینڈ کو بھی شٹ اپ کال دی ہے. کوئی بھی غلط بات کسی کی نہیں سنتی. کچھ سال پہلے میں تھا تو اس نے کہا سر میرے گھر پہ آئے, میں گیا ہوں گھر میں, ماشاء اللہ بہت بڑا گھر ہے, اور شی از ارننگ گڈ منی, بزنس شروع کیا ہے. ورنہ اگر اسرٹیو نہ ہوتی تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. بزنس کے لیے اسرٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ قصے دیکھنے کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. اب یہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, جیسے ہندوازم میں بلیف ہے آواگمان کا, ٹرانس مائگریشن آف سول کا, ہم کہتے ہیں یہ جینیٹک میموری ہے, اور یہ جینیٹک میموری کہیں نہ کہیں اٹکی ہوتی ہے, اور جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اچھا سر, اتنے مزیدار ٹاپکس ہیں, انٹرسٹنگ باتیں ہیں. کیا تھوڑا ہٹ کے سوال پوچھ رہا ہوں. جی آپ نے ہیومن بیہیویئر کے بارے میں اتنا سب کچھ بتایا, آپ جانتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, تو آپ کے لیے تو بڑا آسان ہوگا کہ سامنے والا کوئی جب آپ سے جھوٹ بول رہا ہوگا یا کچھ بھی, مطلب فار ایگزامپل آپ 1-to-1 اگر آپ تھیراپی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کنسلٹیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ پیشنٹس وہ والے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ بولیں لیکن وہ پھر بیچ میں جھوٹ بول دیتے ہیں یا وہ خود سے کہانی بنا دیتے ہیں, تو ان کو تو آپ یوں. میں نے جی وی وی آئی پیز کی بھی انٹروگیشن میں مجھے بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, وی وی آئی پیز ہے جن کو پولیس ٹچ نہیں کر سکتی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, این ایل پی ایک سبجیکٹ جو ہپنوسس سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, اس میں چیزیں سکھائی جاتی ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا کوئی چیز تخلیق کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے, تو اس کی آنکھیں رائٹ سائڈ پہ جاتی ہیں. ایک لمحے کے لیے یوں کرتا ہے جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر سپوز کرو کوئی تخلیق بھی کر رہا ہے, فار ایگزامپل ایک انٹیریئر ڈیزائنر آئے اور آپ کو جس میں ذرا چینجز کرو کلر کا, کارپیٹ کا کلر, تو وہ یوں سوچے گا, تو وہ کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کریٹ از ناٹ ریئل. کریٹ کا جو تھوڑا بہت لنک ہے اگر ہم جھوٹ سے پھر جھوٹ ہی ہوا نا وہ. ہاں, کیونکہ آپ صحیح ہے, کیونکہ جھوٹی سے کریٹ بھی تو جھوٹی کر رہا ہے نا. بالکل. اور جب آدمی سچ بولتا ہے تو وہ میموری سے کنیکٹ ہوتا ہے, یادداشت کے ساتھ, تو اس کی آئیز لیفٹ پہ جاتی ہے. اوکے, ایک لمحے کے لیے. اوکے, تو جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے سامنے تو ہم یہ آبزرو کرتے ہیں مگر اس کو بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ کلائنٹ جھوٹ بولے سچ بولے, ہمارا کام ہے اس کو ہیلپ کرنا. سر ادر دین دیٹ, اگر یہ کوئی مطلب کلائنٹ کو چھوڑ گیا, ایک نارمل انسان, یہ تو آپ نے ایک بہت آسان ٹرک بتا دیا کہ لیفٹ رائٹ والا جو بھی ہے, ادر دین دیٹ کوئی ہے مطلب ایسے بہت ساری چیزیں دیکھیں اس میں, پوری باڈی لینگویج پڑھنا پڑتا ہے. صحیح ہے, یہ تو ایک چیز بتائی میں نے, کوئی آسان ٹرک بتائیں. سانس لینے کا طریقہ, پھر کچھ لوگ یوں کرتے ہیں, کچھ یوں کرتے ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں تو, اور کوئی باڈی کی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ بلنک زیادہ کرتے ہیں جب جھوٹ بول رہے ہوتے. تو کمال کی بات یہ ہے, اگین یہ ایک اسٹڈی ہے بڑی انٹرسٹنگ,
کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اسی وقت. تو باڈی میں کچھ سینسیشنز پیدا ہوتی ہیں. کسی کے پیٹ میں کچھ ہوگا, کسی کو ایسے ایچنگ ہوگی, کوئی آل آف اے سڈن ٹرن ہو جائے گا, کوئی ہاتھ کی پوزیشن عجیب سی بنا لے گا. ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. وہ جب آپ سامنے بیٹھا ہوتا ہے پرسن, میں ایک عادت ہے, آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, جب میں ٹریول بہت کرتا ہوں, انٹرنیشنل ٹریول بھی بہت ہے میرا, تو میں لاؤنج میں 5, 10, 15 منٹ کے لیے جاتا ہوں. صحیح ہے. جو بھی لاؤنج ہوتے ہیں اس میں کچھ چائے شائے کافی پی لی, کچھ کھا لیا, پھر میں پبلک لاؤنج میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ پبلک لاؤنج میں میرے پاس بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے اویلیبل آبزرو کرنے کے لیے ہیومن بیہیویئر کو. تو بیٹھ کے آبزرو کرتا ہوں میں کہ ایک میاں بیوی بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہے, لڑائی تو نہیں ہے, ان کی باڈی لینگویج کیا ہے. زندگی آپ کو سکھاتی ہے انسان تھوڑا سا آبزرو کرنا سیکھے. آبزرویشن بہت بڑی کی ہے, بہت بڑی کی. تو آپ سیکھ سکتے ہیں ان چیزوں سے. اب آپ بیٹھے ہوئے لاؤنج میں, وہاں 15-20 لوگ بیٹھے ہیں, تو وہاں کیا سیکھیں گے آپ؟ تو میں تھوڑی دیر کے بعد نیچے آ جاتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پیس آف مائنڈ کا گٹ فیلنگ سے کیا تعلق ہے؟ پیس آف مائنڈ کا گٹ فیلنگ سے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ گٹ فیلنگ تو آپ کو کوئی چیز کے لیے بتاتی ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو, یا یہ چیز نقصان دہ ہوگی یا نہیں ہوگی. انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے آپ کو فار اے پرٹیکولر جاب. جیسے کچھ لوگ جب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ان کو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یا کوئی نیا کام کریں گے تو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. کوئی رشتہ آتا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, وہاں لڑکا یا لڑکی کو ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ سامنے والا ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, پیس آف مائنڈ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا نا, پیس آف مائنڈ تو صرف آپ کو دینے سے حاصل ہوتا ہے, بٹ یعنی ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں. بظاہر کوئی تعلق نہیں. یوزولی لوگ اس چیز کو بھی مکس کر جاتے ہیں نا کہ یار وہ گٹ فیلنگز ہے, پھر مائنڈ نے بھی. گٹ فیلنگ کی الگ چیز ہے, مائنڈ الگ چیز ہے. آپ کے 3 برین ہیں. ایک برین آپ کا کھوپڑی میں ہے. صحیح ہے. ایک آپ کا سینے میں, ایک آپ کے پیٹ میں ہے. اوکے. تو اکثر گٹ فیلنگ پیٹ سے آتی ہے. اوکے, یہ بھی نیورونز تینوں جگہ ہے. اور اگر ہم دوبارہ ہپنوسس کی بات کریں تو کیا یوزولی لوگ اس پروسیس سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یار وہ جو ہمارے اندر کے سیکریٹس ہیں وہ باہر نہ آ جائیں, جو ساری چیزیں اتنے عرصے تک ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی اپنے اندر, وہ 2 منٹ میں وہ تو. دیکھیں, جب آپ ہپنوسس کی ٹریننگ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ ایتھکس سکھائے جاتے ہیں. صحیح ہے. کہ یہ ایتھکس میں آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اس ایتھک میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر میں کسی کی ریگریشن کر رہا ہوں, اس کو ریگریشن کہتے ہیں جب پیچھے لے جاتے ہیں, چاہے پریزنٹ ریگریشن ہو, بچپن کی کوئی ریگریشن ہو, تو میں کمرے میں ٹیپ ریکارڈر آن کر دوں گا. صحیح ہے. تاکہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو ایز اے پروف کہ میں نے اور کوئی چیز نہیں بولی. صحیح ہے. یا پھر سامنے شیشہ ہو اور آپ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے وہ شیشے کی دوسری طرف بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایتھکس میں شامل ہے. اب جہاں تک سوال ہے سیکریٹ, یس نکالی جا سکتی ہے, مگر اس کے لیے ایکسپیرینس ٹرینڈ ہپنوٹسٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کے اندر ایک عجیب و غریب اللہ نے قوت ڈالی ہے. دیکھیں, آپ رات کو پلنگ پہ سوتے ہیں, اگر آپ گرنے لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی. یہ آپ کا جو نظام ہے یہ آپ کو بچاتا ہے. تو یہ آپ کو بچاتا ہے ہپنوسس میں, مگر اگر کوئی ٹرینڈ ہپنوٹسٹ ہو وہ اس پروسیس کو بائی پاس کر سکتا ہے. اوکے. اور آپ سے وہ سیکریٹ لے سکتے ہیں. اوکے, کیا بات ہے. اچھا, آپ کے نزدیک سب سے بڑا مائنڈ بلاک کیا ہے جو انسان کو یوزولی سکسیس کی طرف جانے سے؟ بلیف. اس سے بڑی طاقت دنیا میں نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک پتھر پوچھتا ہے, بلیف. ایک اس رب کو پوچھتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے جو نظر نہیں آتا, بلیف. رائٹ. تو بلیف دنیا کے اندر جنگیں ہوئی ہیں بلیف کے اوپر, قتل و غارت بلیف سے ہوئی ہے, اور معاشرے بنے بھی ہے بلیف کے اوپر. عرب کا معاشرہ جو ڈیولپ ہوا وہ اس عقیدے کے اوپر ہے کہ ایک اللہ ہے. ایک اللہ ہے. جو بات جہالت تھی اس معاشرے میں, ظلم تھا, بہت زیادہ بدلہ لیا جاتا تھا, نسل در نسل یہ بدلے چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سارا معاشرہ چینج کیا, کیونکہ بلیف چینج ہوا. تو جب نیا بلیف آیا تو اس نے معاشرے کو ترقی دی, ایک ایسا معاشرہ جس میں امن ہو. اور اسی طرح اگر بلیف غلط ہو تو وہ برباد کر دیتا آپ کو. اچھا سر, اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا. تو کیا یہ لا آف اٹریکشن جو ہے یہ ایکچولی میں سائنس ہے, یا تو پھر یہ بھی
assumptions ہیں. قرآن کہتا ہے, قرآن میں ایک آیت ہے, جیسا گمان کرو گے ویسا دوں گا. قرآن کی آیت ہے. اور گمان اس سوچنا. اور ایک بڑی اچھی کسی نے بات کی تھی, واٹ یور مائنڈ کین کنسیو اینڈ بلیو یو کین اچیو. تو لا آف اٹریکشن بیسڈ کرتا ہے جب آپ کا تھاٹ بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ ہو کسی چیز کی طرف. صحیح ہے. اور اس میں چند شرائط ہونی چاہیے. آپ کو سرٹنٹی کے ساتھ سوچنا ہے. ایف اینڈ بٹس اور ڈوز اور ڈونٹس نہیں ہونے چاہیے. کب ہوگا, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, حالات تو ایسے نہیں ہوگا, تو وہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پھر بلاک آ جاتے ہیں اس میں. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہو, مسلسل کرتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہو چکا ہے, فیوچر میں نہیں سوچنا, ہو چکا ہے. ہاں, آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے. دیٹس لا آف اٹریکشن. Awesome, this is great. سر ابھی میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھ آ رہا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. نیکسٹ سیشن کرتے ہیں, دوبارہ بیٹھیں گے اس چیز کے اوپر. سر اب ہم آتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف. کچھ سوالات پوچھوں گا آپ سے, اس کے مزیدار جوابات چاہیے مجھے. پہلا سوال, مائنڈ یا ہارٹ؟ ہارٹ. مائنڈ یا ہارٹ؟ رائٹ. ہاں. ہارٹ. ہپنوسس یا میڈیٹیشن؟ all meditations are basically hypnosis. They are called self hypnosis. پاور یا پیس؟ Peace. سائنس یا اسپرچویلٹی؟ Same. Spirituality define science کرتا ہے. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز, خود کو سمجھنا یا دوسروں کو؟ خود کو سمجھنا سب سے مشکل کام دنیا میں. ہپنوسس کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ؟ مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اوکے. آپ کے نزدیک سب سے پاورفل ایموشن؟ لو. پازیٹیو تھنکنگ سے ڈیزیز ٹھیک ہو سکتی ہے, ٹرو اور اٹس جسٹ اے میتھ؟ 100% ٹھیک ہو سکتی ہے. اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر. کیا آپ خود بھی ہپنوسس کرتے ہیں؟ کرتا تھا, اب نہیں کرتا, چونکہ اب میڈیٹیشن کرتا ہوں تو وہ سیلف ہپنوسس ہے. دوسروں پہ نہیں کرتا, صرف ورک شاپ میں کرتا ہوں. اوکے. ایک چیز جو دنیا کو سمجھنی چاہیے پر سمجھتی نہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. اگر آپ ایک دن کے لیے دنیا کے کلیکٹیو تھاٹس کنٹرول کر سکیں تو آپ کیا چینج کریں گے؟ میرے خیال میں چینج کرنا چاہوں گا کہ دنیا جو ہے وہ محبت کی طرف آئے. پیپل شوڈ سی سملیرٹیز rather than differences in each other. تھینک یو سو ویری مچ سر فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ڈاکٹر موئز صاحب تھے ہمارے ساتھ. مجھے پرسنلی ان گفتگو میں بڑا مزہ آتا ہے, اسپیشلی جب کوئی نالج کے اس لیول پہ ہو جہاں پہ آپ ان سے سوالات پوچھیں, آپ ان سے انسانی جذبات کے بارے میں, انسانی مائنڈ سیٹ کے بارے میں, اور وہ یوں فٹافٹ آپ کو جواب آتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا, بٹ کیونکہ یوزولی ہم اپنے ٹائم لائن کو فالو کرتے ہیں ایک خاص ڈیوریشن کے لیے, تو آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ اور نئے انٹرسٹنگ اور مزیدار گیسٹ کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیں بول کاسٹ سیزن 2 وتھ سپتین. تھینک یو, والسلام.